الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا اور پھر سبکن حرفن حرفن لفظاً لفظاً ہمارا سفر پہنچا ہے کلام اللہ کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہماری منزل ہے آج۔ ناظرین کرام، ان دو آیات کی سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بس چند دن گنتی کے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزہ مؤخر کر کے یہ تعداد باقی دنوں میں پوری کر لے، اور ایسے لوگ جو بیماری یا سفر کے علاوہ کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا اس کے برابر ہے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ ہی لے تو بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے کی فرضیت کی آیت ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو روزہ جس کی فرضیت کا اعلان ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون کہا ہے۔ حالانکہ باقی بھی عبادات ہیں، کسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی اہمیت اور فضیلت کے باوجود، حالانکہ نماز صلاۃ وہ عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن اس کی فرضیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا لعلکم تتقون۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، اس کے ساتھ بھی یہ نہیں کہا لعلکم تتقون۔ حج کی فرضیت ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون نہیں کہا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا فلسفی ہے، کیا حکمت ہے کہ اللہ نے اگر تقوی کو منسلک کیا ہے، مربوط کیا ہے، تو وہ صرف روزے کی عبادت کے ساتھ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی عبادات تقوی پیدا نہیں کرتی انسان کے سیرت و کردار میں؟ حالانکہ نماز کے بارے میں یہاں تک ارشاد ہے کہ نماز تو برے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ لعلکم تتقون۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ ناظرین کرام، ایک یہ بھی آج ہمارا موضوع ہے، خاص طور پر روزے کے بارے میں کیوں کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ تقوی کیا ہے جو اس عبادت کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ تقوی، میں نے اکثر مقامات پر صدائے قرآن میں ہی یہ گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ڈر سے وہ کام نہ کرنا جس سے اللہ ناراض ہے۔ ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے اور ہم گناہ کا کام نہیں کرتے، اس شخص کے ڈر سے نہیں کرتے جو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہ گمان نہیں کرتے کہ اللہ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی شخص دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ تقوی نام ہی اس کیفیت کا ہے، اس سوچ کا ہے، اس زاویے کا ہے کہ گناہ کا موقع ملے۔ گناہ کا موقع نہ ملے تو ہم سارے ولی ہیں، ہم سارے سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں، گناہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ تقوی تو یہ ہے کہ گناہ کا موقع ملے اور ہمیں فل اپرچونٹی ہو گناہ کا کام کرنے کی، ہمیں اختیار بھی ہو، گناہ میں لذت بھی ہو، اٹریکشن بھی ہو، کشش بھی ہو، ہم گناہ کر سکتے ہوں، کوئی روکنے دیکھنے والا نہ ہو۔ اس وقت اگر یہ سوچ کے اپنا
قدم گناہ سے پیچھے ہٹا لیا جائے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی شخص نہیں دیکھتا، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، صرف یہ سوچ کر میں اپنے آپ کو گناہ سے پیچھے کر لوں، اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لوں، اپنی آنکھ پیچھے ہٹا لوں، اپنا قدم پیچھے ہٹا لوں، تو یہ تقویٰ ہے۔ اب یہ روزے کی عبادت سے کیسے پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام، اپنے علماء سے آج اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے جب روزہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، بعض اوقات وہ نادانی کے دن تھے، بچپن کے دن تھے، جب گرمیوں کے روزے ہوتے تھے، شدت اور حدت ہوتی تھی، زبان باہر نکلنا چاہتی تھی روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے، تو بعض اوقات ہم اس وقت سوچتے ہیں کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، پانی پی لیتا ہوں، اور بعض اوقات اتنی شدت ہوتی ہے گرمی کی اور حدت ہوتی ہے اور شیطان بھی پورے غلبے کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے کہ پی لو پانی، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ناظرین کرام فریج کا دروازہ کھولتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا گلاس نکالتے ہیں، اپنے لپس تک لے کر آتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں روزہ کھول لیتا ہوں، لیکن جب لپس کے قریب گلاس لاتے ہیں پانی کا تو اپنے ضمیر سے ایک آواز ٹکراتی ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، پانی کا گھونٹ کہاں سے گزارو گے، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ ناظرین کرام اس وقت جو ہم پانی کا گلاس پھر یہ سوچ کر پیچھے رکھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جہاں میں نے 8 گھنٹے گزار لیے، 10 گھنٹے گزار لیے، 2 گھنٹے تو رہتے ہیں، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ تقویٰ ہے۔ اب صرف اللہ کے ڈر سے پانی کو پیچھے رکھا تھا، حالانکہ موقع تھا، اپرچونٹی بھی تھی، کوئی روکنے دیکھنے والا بھی نہیں تھا، یہ ہے تقویٰ۔ اور یہ روزے کی کیفیت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی دیکھنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں اس عبادت سے ہوں، اور مجھے اختیار بھی ہوتا ہے کہ کھول لوں یا روزہ توڑ لوں، لیکن ہم اللہ کے ڈر سے اس کو سلامت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس تقویٰ کو خاص طور پر روزے کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے، اور اس میں کیا زاویے ہیں اس حکم میں، روزے کی عبادت میں، یہ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ، جید عالم دین ہیں میری دائیں جانب۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ آپ عالم بھی ہیں اور آپ قاری بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ صرف اسلامی اسکالر نہیں، میں تو ان کو کہوں گا کہ وہ قرآن کے بھی اسکالر ہیں۔ میری مراد ہے جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خوش آمدید۔ الحمدللہ سر، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں، پروگرام صدائے قرآن کا ناز ہیں، فخر ہیں ماشاءاللہ، جوانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے علم کی جولانی عطا کی ہے، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ بخیر، ٹھیک ہیں؟ آفر آپ کیسے ہیں؟ مفتی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کا اعلان ہے، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے تقویٰ کو مربوط کر دیا۔ میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے مقدمے میں کہ اللہ نے کسی اور عبادت کے ساتھ یہ نہیں کہا لعلکم تتقون، حالانکہ نماز فحاشی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، حج ایک پورا انسان کو، انسان کے جسم سے وہ وہاں کی گرمی ارک کی طرح وہ پگھلا کے رکھ دیتی ہے گناہوں کو، اور پاک صاف کر کے واپس بھیجتی ہے انسان کو۔ زکوٰۃ اپنے مال میں سے ایسے پاک کر دیتی ہے پورا مال، جیسے کہ ہم اپنے انگیٹھی کے اوپر ایک دیچکی رکھتے ہیں اور اس میں گھی رکھتے ہیں تو میل اوپر آ جاتا ہے اور گھی صاف شفاف ہو کے نیچے رہ جاتا ہے، اس طرح سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں کہا لعلکم تتقون، اس میں کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دینی تقاضے کے پیش نظر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ اور آپ کا۔ میں آپ کو اس پروگرام کے اہتمام کی کہ ماشاءاللہ آپ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 183-84 میں پہنچ گئے، الحمدللہ، اور وہ بھی تسلسل کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ توفیق کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری فرمائے، اور یہ پروگرام اسی طرح تا قیام قیامت جاری و ساری رہے۔ قرآن عزیز کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا، تو در حقیقت
ہم اس پروگرام کے ذریعے اور یہ چینل اپنے اس پروگرام کے ذریعے اس فریضے کو انجام دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اور آپ نے جو انٹرو پیش کیا ہے اسی کے اندر آپ نے اس سوال کا جواب بھی عطا فرما دیا ہے کہ دیکھا جائے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے. جی. مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ فرضیت جو ہے وہ تمہارے اوپر ہی ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو اطمینان اور تسلی دی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے والے لوگ بھی روزوں کا اہتمام کرتے تھے. جی بالکل. اور پھر آخر میں آ کر اس کا صلہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جزا بھی بیان فرما دی، اور وہ کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. سبحان. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، جسمانی طور پر بھی پاک و صاف ہو جاؤ اور روحانی طور پر بھی پاک و صاف ہو جاؤ. جسمانی طور پر روزے کی حالت میں دیکھا جائے ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ والی چیزیں عام روٹین کے اندر ہماری زندگی کا حصہ ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ جب روزے کی حالت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، تو پھر غیر رمضان کے اندر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تمہیں، اگر اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تمہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی طور پر اور روحانی طور پر پاک و صاف فرما دے گا. سبحان. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے بھی اپنے انٹرو کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ دیکھا جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ عبادات اور معاملات کے ساتھ، دین ظاہری سی بات ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عبادات اور معاملات، تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعلکم تتقون کا اضافہ نہیں فرمایا صرف اسی عبادت کے ساتھ. جی جی. اس کے حوالے سے آپ نے انٹرو کے اندر بھی یہ بات بیان فرما دی. دیکھا جائے کہ بندہ جو ہے وہ ایک کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس کو اختیار بھی ہے، جی. اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. جی. لیکن وہاں پر اس کا اور اس کے رب کا تعلق ہے، اس تعلق کو نبھاتے ہوئے یہ ہے وہ تقویٰ. بالکل. یہ ہے وہ پرہیزگاری. اپنی خلوت میں، جلوت میں نہیں. جلوت میں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ڈر سے کر رہا ہوں، اس کے ڈر وہ مجھے اچھا کہے. ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ وہ وہاں پر یہ کام کر سکتا ہے لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میری رضا کے لیے یہ کام نہیں کیا، اب میں تمہیں اجر کیا دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. میرے بندے تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، خلوت میں تم سب کچھ کر سکتے تھے پر تم نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، آج اس کی جزا میں تمہیں عطا فرماؤں اور خود دوں گا. دیکھا جائے نا جزا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا ہے. اور عمل کا اتنا بدلہ دے دو، اس کا اتنا بدلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمائی ہے. اس جزا کا خاص ہونا نمبر 2، اور خلوت کے اندر ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے لعلکم تتقون. اور یہی اس آیہ مبارکہ کے اندر صدائے قرآن ہے. اگر تم اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اگر بچاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جسمانی طور پر بھی پاک و صاف فرما دے گا اور روحانی طور پر بھی پاک و صاف فرما دے گا. سب بہت خوبصورت آغاز کیا آپ نے. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. جی جی ناظرین کرام، وقفہ ہے اور میں نے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام سے. وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صدائے قرآن ہے ہمارا پروگرام، اور آج ہمارا موضوع ہے دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 184 کے مضامین، جس میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا تھا، پہلے لوگوں کے لیے فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. مفتی صاحب، مفتی حسان صاحب، بہت خوبصورت آغاز کیا تھا مفتی غلام یاسین نظامی صاحب نے. ایک تو آپ بھی تقویٰ کو کیوں مربوط کیا ہے، آپ کے دل میں جو جولانی ہے خیالات کی وہ ہمیں عطا کریں، اور دوسرا تقویٰ کے علاوہ روزے سے ہمیں انفرادی طور پر
اور اجتماعی طور پر کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور سوسائٹی کے اوپر روزے کی عبادت کا جو ایک خاموش عبادت ہے، اخفاء میں ہے، لیکن پھر بھی اس کے سوسائٹی پر، معاشرے پر اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، وہ کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام منعقد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور پوری ٹیم کو۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو ہے نا وہ 73 فرقے بنیں گے، اور اس میں سے جو ہے وہ ایک جنتی ہوگا۔ اس کا یہ ایک تو اللہ کے نبی نے حدیث کے اعتبار سے جواب دیا، ایک دوسرا جواب جو کسی بزرگ نے دیا اس کا مصداق میں آپ کو کہوں گا کہ جنت میں وہ جائے گا جو باقی 72 کی فکر کرے گا۔ اور آپ کا یہ پورا میڈیا، مطلب جو یہ چینل، اور اس میں خدا یہ میں کہتا ہوں کہ پبلک نیوز کا یہ چوٹی ہے یہ پروگرام۔ آپ کی ٹیم، آپ اس میں کبھی بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیشہ آپ نے استقامت کے ساتھ اس پروگرام کو چلایا، اور میں نے تسلسل سے دیکھا، بڑی محنت کرتے ہیں آپ کے ساری ٹیم، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ پورے 6 بر اعظموں کے لیے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدائے قرآن کا جو یہ پروگرام رکھا ہے، پلیٹ فارم رکھا ہے، اور ہر لوگ اسے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ مفتی صاحب نے گفتگو بہت آسان فرما دی، ساری باتیں تمہیدی طور پہ ماشاءاللہ جو ہے وہ بیان فرما دی۔ میں اپنا حصہ تھوڑا سا اس میں رکھوں گا کہ جیسا کہ فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم سے پہلے جو روزے فرض کیے گئے، تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے۔ اب ہم تھوڑا جائزہ لیتے ہیں اس کے اعتبار سے، پھر ہمارا ایک اور ربط قائم ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا سلسلہ۔ آدم علیہ السلام رکھا کرتے تھے روزے 13، 14، 15 ایام 20۔ پھر نوح علیہ السلام، ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سالہ سال روزے فرض کر دیے۔ اکھڑ قوم تھی، ان کے اکھڑ پنے کو دور کرنے کے لیے سالہ سال۔ اسی طرح حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، اگلے دن افطار کرتے ہیں، اور اسی طرح صوم داؤدی، جی، اور اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے، تیسرے دن افطار کرتے، اور اسی طرح بنی اسرائیل جیسے روزہ افطار کرتے، اگلے دن جو ہے وہ دوبارہ روزہ شروع۔ اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑا اعزاز بخشا کہ 1 مہینے کا یہ ماہ رمضان جو مہمان بن کر آتا ہے، رمضان، اس کا مطلب گناہوں کو جلانے والا۔ اب جو بات کی آپ نے، 2 باتیں کی، ایک سوسائٹی پر خاموش عبادت اور تقوی۔ اچھا، یہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ جو حدیث بیان کی ہے، جو اکثر حدیث ہم سب بیان کرتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ روزے کی جزا میں بنوں گا۔ اس کا ایک ترجمہ بڑا پیارا ترجمہ ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا بنوں گا۔ میں جزا دینا دور کی بات، میں خود جزا ہوں اس کی۔ اور جس کا رب مل جائے ڈاکٹر صاحب، اسے پوری کائنات کی طاقت مل جائے، وہ ہے چاہے اللہ مل جائے جس کو، اور روزہ اللہ کی عبادت۔ یہ اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے ابھی ماشاءاللہ پروگرامز کیے، اس میں اللہ کے لیے محبت میں ہم جو مال خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور مختلف چیریٹی کے کام کرتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ریا آ جاتی ہے۔ لیکن یہ واحد عبادت ہے جس میں ریا کا عنصر شامل نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ تم متقی بن سکو۔ اور تقویٰ کے لحاظ سے انہوں نے جیسے کہا باطن کی بھی صفائی ہوتی ہے، ظاہر کی بھی ہوتی ہے، اور لعلکم تتقون میں 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی تقویٰ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مفہوم ہے، اور دوسری چیز ہے اس میں پابندی، تاکہ پتہ لگے شریعت پابندی کے ساتھ ہے، تم بھی پابندی کرو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز صفائی، تمہارے باطن کی بھی صفائی، تمہارے تطہیر کی بھی صفائی، تمہارے قلوب کی بھی صفائی، اور چوتھی چیز مشق، پریکٹس۔ جس طرح تم رمضان میں 1 مہینے کی ٹریننگ کر گناہوں سے بچ سکتے ہو، تو غیر رمضان میں بھی بچ سکتے ہو، یہ ہے تقویٰ۔ اور اس کے بعد امپیکٹ یہ ہے، اور توقع یہ ہے، تربیت یہ ہے کہ جس طرح تم رمضان کے مہینے میں کہ ہمارے سامنے 12 ڈشز ہوتی ہیں، لیکن تم نے ان کا بھی احساس کرنا ہے کہ جن کے پاس کھانے کو ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ اللہ، یہ ہے روزے کا اصل مقصد، احساس۔ اور یہ احساس صرف 1 مہینہ نہیں۔ اشفاق احمد سے ایک غیر ملکی مہمان ان کے پاس آئے ہوئے تھے، تو اس میں ایک بیٹی تھی، تو انہوں نے اشفاق احمد سے سوال کیا، انکل آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا اشفاق احمد نے کہ بیٹی، ہم روزے کی حالت میں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرتے، ہم کسی انسان کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھے اس کا بھی پرہیز کرتے ہیں۔ تو وہ اس نے اس سے بھی باکمال جواب دیا، حالانکہ وہ بچی غیر مسلم تھی۔ اس نے کہا انکل اچھا، یہ جو آپ نے کام بتائے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو کانٹا نہیں چبھنے دیتے، کسی کو درد نہیں ہونے دیتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، انکل ہم تو سارا سال نہیں کرتے، آپ صرف 1 مہینہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے میں لاجواب ہوں۔
لاجواب ہو گیا کہ روزے کا اصل امپیکٹ تو یہ ہے کہ ہم بھی ایک مہینہ نہیں 11 مہینے بعد کے بھی، یہ تو ایک سالانہ تربیت ہے کہ پورا سال ہم کسی کو دکھ درد نہ دیں، اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ پورا سال کسی کو دکھ درد نہ دیں، اسی کیفیت میں رہیں جیسے روزے میں رہتے ہیں۔ ہاں اللہ نے ایک صرف ٹریننگ کے لیے علامتی طور پر کھانے سے منع کر دیا، باقی 11 مہینے کھائیں بھی، لیکن اس کے امپیکٹس اور اثرات وہی ہوں جو ایک مہینہ تم نے اپنی سیرت و کردار پر طاری کیے تھے۔ وہ سب آگے بڑھتے ہیں کہ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو وہ روزہ مؤخر کر سکتا ہے، اور گنتی کے دن ہیں ایام معدودات، وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن پورے کرنے ضروری ہیں۔ یہ فرما دیں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ یہ جو تخفیف آ گئی کہ بیمار روزہ مؤخر کر سکتا ہے بعد میں رکھ لے، مسافر روزہ مؤخر کر سکتا ہے بعد میں رکھ لے، ایک تو مفتی صاحب 2 چیزیں ہیں آپ سے سمجھنے کی۔ کون سی بیماری؟ ایک بیماری وہ ہے جو چارپائی پہ پڑا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ڈائلیسس ہو رہے ہیں۔ ایک بیمار وہ ہے جو ہارٹ پیشنٹ ہے، اور ایک بیمار وہ ہے جو بلڈ پریشر کا مریض ہے، ایک بیمار وہ ہے جو شوگر کا پیشنٹ ہے، ایک بیمار وہ ہے جس کو نزلہ زکام ہو گیا، سر درد ہونا شروع ہو گیا، کہ میں بھی بیمار ہوں، میں بھی روزہ چھوڑ سکوں۔ کیا اس کی وضاحت ہے؟ دوسرا مسافر سے کیا، کون سا مسافر؟ میں یہاں سے چلیں، پہلے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، سخت گرمی کی حدت ہوتی تھی، پیدل سفر ہوتے تھے، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ اب تو ہوائی جہاز ہے مفتی صاحب، میں گھر سے نکلتا ہوں، گاڑی پہ بیٹھا ہوں، ایئرپورٹ پہنچا ہوں، میرے پاؤں پہ مٹی بھی، بوٹ پالش ہیں، ان پہ مٹی بھی نہیں پڑی، میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اور 6 گھنٹے بعد میں کسی دوسرے ملک میں اتر گیا ہوں، میری تھکاوٹ تو ہوئی نہیں ہے۔ تو کیا اس میں بھی یہ کہوں کہ میں روزہ چھوڑ دوں، مؤخر کر لوں؟ ٹھیک ہے، آپ کا ارشاد یہی ہوگا کہ جو ہمیں تخفیف ہے اس سے ہمیں فائدہ تو اٹھانا چاہیے، لیکن دوسرے اس سے یہ بھی جواز لیتے ہیں، یہاں سے جو مرید کے گئے لاہور سے، میں بھی مسافر ہوں، تو کیا وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ دونوں جواب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر مریض سے مراد وہ مریض نہیں ہے کہ جس کو ہلکا سا سر درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، تو نزلہ زکام ہو گیا، ہاں وہ اس کو عذر بنا کر کہنا شروع کر دے جناب میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر اس سے مراد نہیں ہے، یہاں پر اس مریض سے مراد وہ ہے جو شرعی طور پر روزہ نہ رکھنے کی اس کے اندر اہلیت نہ ہو۔ اور اب یہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں اصول بتایا ہے، تو ہم نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا، آپ کا معالج، آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، صحیح، وہ تجویز کرے گا۔ اگر وہ کہہ سکتا ہے خواہ آپ کسی بھی بیماری، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یا جان جانے کا خطرہ ہے، جی جی، وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ نے اپنے طور پر نہیں کرنا۔ وہ ڈاکٹر سے آپ تجویز لیں، اگر وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جناب اس روزے کا رکھنا وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، دوسرے نمبر پر جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ آپ کی جان کے جانے کا اندیشہ ہے، پھر شریعت مطہرہ کے اندر ڈاکٹر کی تجویز کے اوپر عمل کیا جائے گا، صحیح، اور آپ کو روزے کی رخصت ہے۔ دوسرے نمبر پر جس مسافر کی آپ نے بات کی ہے، دوسرے نمبر پر جو مسافر کی بات ہے، جی جی، اگر آپ کی اجازت دیں تو وقفے کے بعد یہیں سے بات جی شروع بہتر کریں۔ ہوگا، جی بہتر۔ ناظرین کرام، مسافر کا روزہ کیا ہے اور کون مسافر ہوتا ہے؟ وقفے کے بعد ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، اور دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، چلتے ہیں دوبارہ دربار رسالت میں، اور ایک مرتبہ نبی کریم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184، جس میں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ تخفیف دی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ مؤخر کر سکتا ہے۔ بیماری کا مفتی صاحب نے بتا دیا کہ وہ بیماری جس سے جان جانے کا اندیشہ ہو، یا وہ بیماری جس سے آپ کا معالج یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنا فی الحال آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یا اس سے مزید صحت گر سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، تو اس حالت میں وہ بیماری کاؤنٹ ہوگی مؤخر کرنے کے لیے۔ یہ عام نزلہ زکام، سر درد، یہ بیماری نہیں ہے جس سے روزے کو ترک کیا جا سکے۔ اب دوسرا مسافر کیا ہوتا ہے، وہ مفتی صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، اس میں کے اندر میں سب سے پہلے تو ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، روزے کو بلا عذر اگر کوئی آدمی ترک کر دے نا، بلا عذر، جی جی، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، جی جی، یہ آیا مبارکہ ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا پھر وہ تا قیامت بھی روزے رکھتا رہے نا،
وہ ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے وہ تا قیامت کے روزے بھی اس کے کفارے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بنا کر ہمیں خواہ وہ بیماری کا عذر ہو یا مسافر کا عذر ہو، ہمیں روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہاں پر مسافر سے مراد ہے یعنی وہ مسافر شرعی، یہاں پر جس سفر کی بات کی گئی ہے وہ سفر شرعی ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنے سفر پر جا رہا ہے تو اس کو شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شریعت مطہرہ نے اس بات کا پیغام بھی دے دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس حالت میں اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت۔ دیکھیں سفر کو آپ ڈیفائن کرنے لگے تھے، کون سا سفر؟ یہاں پر سفر سے مراد ہے سفر شرعی۔ سفر شرعی سے مراد یہ ہے کہ وہ 92 کلومیٹر ہو یا 3 دن کی مسافت پر بندہ جا رہا ہو، منیمم 92 کلومیٹر ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ 3 دن کی مسافت ہو، بندہ پیدل وہ والا سفر کر رہا ہو، کیونکہ سفر کے اندر بندے کو تھکان ہوتی ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی تھکان کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اس بات کی رخصت دی ہے۔ لیکن اگر اس دوران وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنا جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے اللہ پاک شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور سفر کی حالت میں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور 92 کلومیٹر جو آپ نے بتایا ہے اس میں پیدل چلنا شرط نہیں ہے؟ جی پیدل چلنا شرط نہیں ہے۔ میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب جو فدیہ کا پھر تصور ہے یہاں پر، وہ فدیہ کب اور کہاں اس کا اطلاق ہوگا؟ جی بہت زبردست بات ہے یہ جو آیت جو آپ نے یہاں پہ جو ذکر کیا، ہمارا موضوع بھی ہے۔ شروع میں جو 2 ہجری میں جو روزے کی فرضیت ہوئی غزوہ بدر سے پہلے، اس میں یہ تھا کہ یا روزے رکھو یا روزے کی جگہ فدیہ دے دو، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو۔ بعد میں یہ صورت واپس لے لی گئی۔ اچھا، یہ ابھی انشاءاللہ اگلی آیت جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں یہ موجود ہے۔ اب یہ رخصت صرف اس کے لیے دے دی گئی جو فدیے والی، جو بہت زیادہ نحیف، کمزور اور جو روزے نہیں رکھ سکتا، جیسے حاملہ خواتین ہیں، جیسے بزرگ ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے 77 سال بابو کو بھی روزے رکھتے دیکھا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے 40 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو بہت زیادہ شرعی، جیسے انہوں نے بتایا کہ شرعی طور پر وہ واقعتاً مریض ہیں، تو مرض کی جو ڈائگنوز کرنے والے معالج ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بندے کو جو ہے وہ گردے کا مریض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، شوگر کا مریض ہے، تو لہٰذا یہ روزے جو ہے رکھنے کے قابل نہیں، تو اس کے لیے وہ فدیے کے حوالے سے جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اب فدیہ ان کے لیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور آپ مستقل حصہ ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ، آپ سے ہم بار بار استفادہ کرتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ دونوں ہمارے پروگرام صدائے قرآن کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کی طرف۔ ناظرین کرام، آج میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم حالانکہ سرتاج انبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے، آپ امام الانبیاء تھے، اس کے باوجود آپ کی زندگی میں، آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں جو زہد اور تقوی اور خشیت اور رقت تھی، وہ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم کھجور کی چھال بچھائے ہوئے اس پر آرام کر رہے ہیں، تو مجھے دیکھ کر تھوڑا سا دکھ ہوا کہ سرتاج انبیاء ہیں اور گدا نہیں ہے، نیچے بستر نہیں ہے، کوئی دری نہیں ہے، سرہانہ نہیں ہے، کھجور کی چھال ہے، اس کو آپ بچھا کے اس پر آرام کر رہے ہیں، تو اس کھجور کی چھال کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ اٹھے تو آپ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے لیے کوئی گدے کا انتظام ہونا چاہیے، تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود، مجھے دنیا کی آسائشات سے کیا تعلق؟ میری مثال تو ایسے ہے، اب غور کیجئے گا کہ یہ سرتاج انبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے سخت دھوپ کا سفر ہے اور ایک مسافر جو تھکا ہرا ہوا ہے، دھوپ کی وجہ سے، مسافت کی وجہ سے، پیدل چلنے کی وجہ سے، درمیان میں راستے میں اس کو ایک سایہ دار درخت نظر آیا، اس کے نیچے اس نے کچھ سستا لیا، آرام کر لیا، پھر اس نے آگے چلنا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے جو نبی کریم نے ارشاد فرمائی کہ زندگی کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے سدا یہاں رہنا ہے۔ اس کی مثال زندگی کی یہی ہے، جیسے ایک طویل سفر ہے، گرمی کا سفر ہے، حدت کا سفر ہے، اور اس میں ہم سستا رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ وہ سفر برزخ کی طرف بھی ہے، وہ موت کی طرف بھی ہے، وہ حشر کی طرف بھی ہے، میزان عدل کی طرف بھی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں
جنت کی طرف بھی ہے۔ تو وہ سفر ہمارا زندگی کا جاری و ساری ہے۔ اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن مجھے کھانا ملے، جس دن کھانا ملے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا رہوں تو میں صبر کر کے اس کے آگے گریہ زاری کروں۔ ناظرین کرام دیکھیں کتنی خشیت ہے، کتنی رقت ہے، اور کتنی زندگی کی ناپائیداری کے حوالے سے آپ کی فکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی فکر ہماری سوچ کا محور ہونی چاہیے کہ جب ہمیں کھانے کو مل جائے، اللہ کی کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو اس کا بے پایاں شکر ادا کریں، اور نہ ملے تو پھر صبر بھی کریں اور اس کے آگے گریہ زاری بھی کریں۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس کے سامنے گریہ زاری کی جائے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔